چشتیہ میں 14 افراد کو چند افراد کی غیر قانونی حراست سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ان 14 افراد نے ان کا قرض دینا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اپنا قرض لینا ہوتا ہے وہ قانون کی مدد لینے کی بجائے اپنی دھونس اور دھاندلی سے قرض وصول کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔ یہ سب ہمارے ضمیر میں شامل ہماری انا پرستی اور قانون کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں قانون کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھینس چوری کی وجہ سے 2 خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ قانون کی عملداری ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اپنی اجارہ داری کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عجیب ستم ہے کہ بھینس 3 انسانوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ٹھہری۔ انڈیا میں ایک نوزائیدہ بچی کو کھلے کھیت میں باہر پھینک دیا گیا، لیکن ایک کتیا نے اس انسانی بچے کو سنبھالا اور سردی سے بچانے کے لیے اس بچے کو اپنا جسم مس کر کے حرارت اور گرمائش پہنچاتی رہی۔ اس بچی کے جسم سے قدرتی نالی جسے آمل کہا جاتا ہے ابھی بچی کے جسم سے جڑی ہوئی تھی، جسے کاٹنے سے پہلے ہی بچی کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ وہاں پر دوسرے کتوں نے بھی اس بچی کو کاٹنے یا کھانے کی بجائے اس کی حفاظت کی اور اس کو صبح تک اپنے حصار میں لیے رکھا۔ صبح جب کسان اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی اور اسے کتوں کی حفاظت میں محفوظ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچی کے جسم پر کسی قسم کے زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ مکمل طور پر محفوظ تھی۔ کسانوں نے بچی کو اٹھا کر پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے بچی کو ہسپتال پہنچا کر اس کا طبی معائنہ کروایا اور اسے ہر طرح محفوظ پایا۔ پولیس نے بچی کے ورثاء کی تلاش شروع کر دی ہے۔ بے شک جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ برطانوی ناول نگار جے کے رولنگ کے مشہور زمانہ ناول ہیری پوٹر کی دنیا بھر میں 50 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس طرح اس کی آمدنی 770 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ 7 ناولوں پر مشتمل جادوئی ناولوں کا ایک سلسلہ ہے جو دنیا بھر میں اس طرح سے مقبول ہونے والا ایک ایسا ناول ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ کتابوں کے اس سلسلے نے بہت سے ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ اس کے 68 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ اپنی اشاعت سے پہلے ہی بک ہو کر بک جانے والی کتاب ہے۔ اس سیریز کی آخری کتاب نے یہ اعزاز بھی حاصل کیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی اندر امریکہ میں اس کی 83 لاکھ اور برطانیہ میں 27 لاکھ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق جے کے رولنگ کے اثاثہ جات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سیریز پر بنی فلموں سے ملنے والی رائلٹی کا تخمینہ 77 کروڑ ڈالر سے زیادہ بنتا ہے۔ اس کے 7 ناولوں پر 8 فلمیں بنی اور اس کے آخری ناول پر 2 فلمیں بنی ہیں۔ کراچی میں لوٹ مار کی ایک واردات کے دوران ایک 3 سالہ بچی جو اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، ڈاکوؤں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی۔ فطری عمل ہے کہ کسی عورت کے امید سے ہونے کے بعد بچہ مادر رحم میں پنپتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر سخت حیرت ہوگی کہ کینیڈا میں ایک خاتون حاملہ ہوئی تو بچہ اس کی بچے دانی کے بجائے جگر میں پایا گیا، جسے آپریٹ کر کے نکال کر ڈاکٹروں نے خاتون کی جان بچائی۔ یہ اپنی نوعیت کا انتہائی نایاب کیس تھا جو چلڈرن ہسپتال ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف مینیٹوبا میں پایا گیا۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر مائیکل نروے نے اس کیس کے متعلق بتایا کہ اس خاتون کی عمر 33 سال ہے جو 1.5 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ جب ہم نے اس کا سکین کیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اس کا بچہ رحم کی بجائے اس کے جگر میں موجود تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بعض اوقات ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں بچہ اپنی ماں کے پیڑوں میں موجود ہوتا ہے۔ جگر میں بچے کی موجودگی کا یہ کیس ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ پاکستانی کرکٹر محمد رضوان نے سچن ٹنڈولکر کا 23 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا۔ محمد رضوان نے سچن ٹنڈولکر کا ایک کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ 5 مرتبہ پلیئر آف دی سیریز کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ اس سے پہلے انڈیا کے سٹار بیٹر سچن ٹنڈولکر کے پاس بھی یہی اعزاز تھا۔ اٹک موٹر وے پر ڈرائیور کے سو جانے کی وجہ سے حادثہ میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔
خیرپور کے نزدیک رانی پور کے مقام پر قومی شاہراہ پر 7 سے زائد افراد نے بس کو اسلحہ کے زور پر روک کر بس میں سوار ایک طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ بس میں سوار شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے طلباء کے مزاحمت کرنے پر ان طلباء کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 7 طلباء کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ لڑکی اغوا ہونے سے بچ گئی۔ پولیس نے چند ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ دبئی میں ایک دکان پر کام کرنے والے 3 افراد نے 158 موبائل فونز اور 21,000 درہم چرا لی۔ بیرون ملک سے آنے والی پاکستانی نژاد امریکی شہری وجیہہ سواتی کو اس کے سابق شوہر رضوان حبیب نے ایئرپورٹ سے اغوا کر کے ہنگو میں لے جا کر قتل کر دیا۔ بعد ازاں پولیس نے ملزم، اس کے والد اور ایک ملازم کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقتولہ کے سابق شوہر ملزم رضوان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ لکی مروت کے علاقے پیسو سے وجیہہ کی لاش بھی مل گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کی لاش کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے وجیہہ کے امریکی ہونے کے ناطے سے پولیس سے معلومات حاصل کی ہیں۔ ملزم رضوان نے بتایا کہ وجیہہ 16 اکتوبر کو پاکستان آئی تھی اور اس کے سابقہ شوہر رضوان نے اس کو ایئرپورٹ سے اغوا کر کے اسی دن قتل کر دیا تھا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاکستان کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان نور مرجان جام شہادت نوش کر گیا۔ کراچی میں گرین لائن بس نے کام شروع کر دیا ہے۔ بس کا کم سے کم کرایہ 15 روپے اور زیادہ سے زیادہ کرایہ 55 روپے ہوگا۔ چشتیہ میں رکشہ ڈرائیور نے اپنے 5 ساتھیوں سے مل کر خاتون مسافر کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم خاتون کو اپنے کزن کے گھر لے گیا اور وہاں اس نے اس کزن سمیت 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ مشہور ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خاوند نے اپنی شادی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے حریم شاہ جیسی بیوی ملی ہے۔ بلال شاہ نے کہا کہ ان کی بیوی حریم شاہ بے وقوف لڑکی ہے جو ہر کسی پر اعتماد کر لیتی ہے۔ اس کو ہر کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ گجرانوالہ کے علاقے نوشہرہ ورکا میں زہریلی گولیاں کھانے سے 2 بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔ ان میں ایک بہن بیوہ اور دوسری طلاق یافتہ تھی۔ پولیس نے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے پولیس کو بتائے بغیر تدفین کی کوشش کی۔ پولیس نے قبرستان سے دونوں بہنوں کی لاشوں کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واقعہ خودکشی ہے یا قتل۔ ضلع لودھنا کی تحصیل کروڑ پکا میں کتوں کے کاٹنے سے بچوں اور خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق زخمیوں میں 4 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ MS کروڑ پکا اسپتال کے مطابق 5 زخمیوں کو کتے کاٹنے کی ویکسین لگا دی گئی ہے جبکہ دیگر 10 زخمیوں کو آج ویکسین لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ لاہور میں کتے کے گردن پر حملہ کرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ دنیا کے تیز ترین باؤلر اور راولپنڈی ایکسپریس کا خطاب پانے والے پاکستان کے معروف کرکٹر شعیب اختر نے رات گئے ٹویٹر پر اپنی والدہ کے انتقال سے آگاہ کیا۔ شعیب اختر نے لکھا کہ میری والدہ محترمہ بقضائے الہی وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شعیب اختر کی والدہ کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ شعیب اختر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 161 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ترین گیند کروانے کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے جو ابھی تک ایک ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماہدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج یعنی 25 دسمبر 2021 بروز ہفتہ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا نے اپنی مہنگی ترین جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کو خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق اس ٹیلی اسکوپ کو یورپی خلائی ایجنسی آریان 5 کے راکٹ نے جنوبی امریکہ میں واقع فرانسیسی کالونی فرنچ گیانا سے روانہ کیا۔
رپورٹس کے مطابق یہ اب دنیا کی سب سے بڑی خلائی دوربین ہے۔ اس دوربین سے ان ستاروں کے متعلق بھی معلوم کیا جا سکے گا جو آج سے 14 ارب سال پہلے بگ بینگ کے بعد سب سے پہلے روشن ہوئے تھے۔ ان ستاروں کا محل وقوع بھی اس دوربین سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دوربین مختلف سیاروں، سیارچوں اور خلا میں دیگر مقامات پر زندگی کی تلاش پر بھی کام کرے گی۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 30 برس کا عرصہ لگا ہے۔ اس دوربین کی تیاری پر 10 ارب امریکی ڈالرز کا کثیر سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ اسے 21ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ کہا جا رہا ہے۔ اس کاوش میں ناسا، کینیڈین خلائی ادارے CSA اور یورپی خلائی ادارے ESA کا اشتراک شامل ہے۔